الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على سميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء أهل السنة أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. في شان حبيبه عليه الصلاة والتسليم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا جد الحسن والحسين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين. اللهم انصرنا على القوم المنافقين والكافرين. بجاه النبي الكريم الرؤوف الرحيم عليه الصلاة والتسليم. حمد و صلاة کے بعد احباب عزیز وقار
آج کے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں زنا کی سزا کے متعلقہ ہماری دوسری قسط ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات مالک و مختار آقا غیر دار نبی علیہ السلام کا فرمان نشان، جس کو امام بخاری، امام مسلم، ابو داؤد اور امام نسائی نے روایت کیا ہے۔ ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن۔ رواه البخاری و مسلم و ابو داؤد و النسائی۔ رسول کریم رؤوف رحیم علیہ السلام سے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن۔ فرمایا جب کوئی شخص زنا کرتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں رہتا۔ جب کوئی شخص کیا کرتا ہے؟ این زنا کی حالت میں جب وہ معاذ اللہ کسی عورت کی عزت کو لوٹ رہا ہوتا ہے، آگے ہمیں وہ عورت مسلمان ہو یا کافر ہو، کیونکہ زنا کی کافر عورت کے ساتھ بھی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اس وقت وہ مومن رہتا ہی نہیں ہے جب وہ اس گندے کام کو کر رہا ہوتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ۔ چور جب چوری کرے فرمایا وہ اس وقت عین چوری کرتے وقت مومن نہیں رہتا۔ اگر مومن ہو تو ایسا گندا کام کریں گے۔ وَلَا يَشْرَبُ الْخَمْرَ حین یشرب وہو مؤمن۔ فرمایا شرابی جب شراب پیتا ہے اس وقت وہ مومن نہیں ہوتا۔ تین گناہوں کا اس حدیث میں ذکر فرما دیا۔ ایک وہ طبقے والے جو زنا کرتے ہیں یا کرواتے ہیں، فرمایا یہ زانی مرد یا زانی عورت یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح فرمایا چوری کرنے والا خواہ وہ مرد ہے یا عورت ہے، جس وقت چوری کر رہا ہے فرمایا وہ مومن نہ رہا۔ اسی طرح شراب پینے والا خواہ وہ مرد ہے یا جب وہ شراب میں دھت ہے، شراب پی رہا ہے، اس وقت وہ مومن نہیں ہے۔ اس عین حالت میں وہ شخص مومن نہیں ہے۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ السلام نے کس قدر یہاں پر وعید خاص کا ذکر فرمایا ہے۔ تین گناہوں کا ذکر کرتے ہوئے ان تینوں میں سے کسی ایک کے اندر مبتلا شخص کو فرمایا وہ مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن اور مسلمان نہیں ہے۔ رسول کائنات علیہ السلام نے امت کے لوگوں کو خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے جس چیز کا تمہارے اوپر سب سے زیادہ خوف ہے، جن جن چیزوں میں تم پر خوف کرتا ہوں ان میں سے جو سب سے زیادہ ہے، فرمایا ان اخوف ما اخاف علیکم الزنا۔ فرمایا جس کا مجھے بہت زیادہ خوف ہے اپنی امت کے نوجوانوں سے وہ زنا کا گناہ ہے۔ کون سا گناہ ہے؟ وہ زنا کا گناہ ہے۔ اب غور کریں، نبی علیہ السلام امام الانبیاء والمرسلین کے یہ جملے کس قدر غیبی خبر کو پورا کر رہے ہیں۔ اپنے زمانے میں آج سے 1400 کچھ سال پہلے کی بات ہے،
فرمایا جو امت کے حق میں ہمیں خوف ہے نا سب سے زیادہ وہ یہی ہے کہ یہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے، یہ زنا میں آج وہ چیز یا 100 سال پہلے آج سے کثرت ہوئی زنا کی، اور آقا کریم نے 1400 سال پہلے خبر عطا فرمائی۔ یہ ہے علم نبوت، یہ نبوت کی نگاہ ہے جو کئی صدیاں بعد میں ہونے والے کاموں کو اپنے زمانے میں دیکھ رہے تھے، یہ نگاہ نبوت کا فیضان ہے۔ بتائیں اس وقت کیا کمی ہے اس فحاشی اور عریانی میں؟ اس وقت جس معاشرے میں ہم نے جنم لیا، جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، زنا میں کس قدر کمی ابھی باقی ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلوۃ سے حضرت عثمان بن ابو العاص اس کو روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب آدھی رات ہوتی ہے، یا آسان لفظوں میں جب رات کا پچھلا حصہ شروع ہو جاتا ہے، جب رات کا، تو فرمایا اللہ پاک اپنی خصوصی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، خصوصی رحمتوں کے دروازے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا تفتح ابواب السماء نصف اللیل، فرمایا جب نصف رات گزر جاتی ہے، پچھلی رات شروع ہو جاتی ہے، تو تفتح ابواب السماء، اللہ کی خصوصی رحمتوں کے لیے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ فَيُنَادِي مُنَادٍ، پھر اللہ کی طرف سے کوئی اعلان کرنے والا، ندا کرنے والا یہ ندا کرتا ہے، یوں پکارتا ہے، هَلْ مِن دَاعٍ فَيُسْتَجَابُ لَهُ، ہے کوئی ایسا شخص جو اللہ سے اس وقت دعا کرے، اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے۔ ہر رات یہ کام ہوتا ہے، ہر رات جب پچھلی نصف رات کی شروع ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، خصوصی راتوں کے باب کھل جاتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا جو مانگے تو اس کی قبول کر دوں۔ یہ جو خوش نصیب تہجد کے وقت اٹھتے ہیں نا، یہ اس ٹائم کو پا لیتے ہیں، صبح صادق تک ٹائم چلا جاتا ہے، پھر اذان فجر تک یہی ندائیں ہوتی ہیں۔ وہ بڑا خوش نصیب مرد ہے، عورت ہے، جس کو اللہ پاک نے تہجد کی عادت کی توفیق عطا فرمائی ہے، بہت بڑا خوش نصیب ہے۔ پھر میرے آقا کریم نے فرمایا ہر من سائل فیوتا، ہے کوئی ایسا مانگنے والا، سائل مطلق، کوئی چیز اللہ سے مانگے، فیوتا، اللہ اس کو عطا کر دے، اللہ اس کو عطا کر دے۔ ہر من مکروب فیفرج عنہ، کیا ہے کوئی پریشان حالت، مصیبت کی حالتوں میں مبتلا، جو اس وقت اللہ کو عرض کرے مولا میری مصیبتیں دور کر دے، اللہ اس سے مصیبتوں کو دور فرما دے گا، اس کی مصیبتیں اس سے دور کر دی جائیں گی۔ ہے کوئی غم زدہ، ہے کوئی پریشان حال، جو فرشتہ کہہ رہا ہوتا ہے اللہ سے مانگے اپنی پریشانی، اپنی مصیبت کو دور کرنے کے بارے میں، اللہ اس کو عطا کر دے گا۔ میرے آقا کریم نے فرمایا 3 باتوں کے بعد میرے اصول عطا فرما دیا، فرمایا فلا یبقى مسلم یدعو بہ، فلا یبقى مسلم، کوئی ایسا مسلمان نہیں رہتا، اس پچھلی رات میں دعا کرنے کی بات ہو رہی ہے، کوئی ایسا مسلم نہیں بچتا یدعو بدعویٰ، جو اس وقت اللہ سے دعا کرے، اِنَّ اسْتَجَابَ اللَّهُ، مگر یہ کہ اللہ اس کی دعا کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما دیتا ہے۔ کوئی مسلم بھی دعا مانگے اس وقت اللہ پاک کون سا درجہ عطا فرماتا ہے اس کی دعا کو؟ شرف قبولیت کا درجہ دے دیتا ہے۔ فرمایا ہاں اِلَّا زَانِيَةً، اِلَّا زَانِيَةً، فرمایا ہاں کوئی
زانی ہو تو اللہ اس کی اس وقت بھی قبول نہیں کرتا۔ اب غور کریں کس قدر اس بے غیرتی اور اس فحاشی اور اس عیانی والے کام میں پڑھنے والوں کے لیے وعید خاص ہے۔ فرمایا اللہ ہر مسلمان کی دعا قبول کرتا ہے، لیکن زانی مرد ہو یا عورت ہو، جس وقت اللہ ہر ایک کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، فرمایا زانی مرد و عورت کے لیے اس وقت بھی اللہ کی دربار میں رحمت کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی، وہ اس وقت بھی اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ اس زانی مرد و عورت کی طرف کوئی رحمت فرماتا؟ دیکھیں تو صحیح، جنہوں نے اتنا بڑا ظلم کیا نہ اس پہ کیسے رحمت؟ پیچھے حدیث کا سیاق و سباق دیکھیں، کیا فرمایا؟ فلا یبقى مسلم یدعو بدعوی الا استجاب اللہ لہ۔ فرمایا کوئی ایسا مسلمان ہے ہی نہیں جو پچھلی رات اٹھ کے اللہ کی بارگاہ سے مانگے اور اللہ اس کو عطا نہ کرے۔ ہاں فرمایا ایک ایسا بدقسمت ہے جو پچھلی رات بھی مانگے اللہ تب بھی اس کو دھتکار دیتا ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں مردود کر دیتا ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ وہ زانی ہے، زنا کرنے اور کروانے والے، اور زنا کرنے کروانے والی کے جو سبب اور ذریعہ بنے وہ بھی برابر کے شریک ہیں، یہ بھی یاد رکھیں، صرف فاعل اور مفعول کے لیے نہیں، جنہوں نے اس کو آپس میں ملایا وہ بھی ساتھ ہیں، آپ ایک فرد ہو یا جماعت ہو پوری ملانے والی، یہ سب کے سب اس فحاشی میں برابر کے انوالو ہیں۔ یاد رکھیں رسول کائنات فخر موجودات رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کو حضرت عبداللہ بن عمر نے روایت کیا ہے، امام بہقی نے اپنی السنن الکبریٰ بہقی شریف کے اندر اس حدیث کو نقل فرمایا، امام منذری نے الترغیب والترہیب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الزنا یورث الفقر او کما قال علیہ التسلیم۔ قبر و آخرت کی سزائیں زنا کی وجہ سے اپنی جگہ مسلم، اسی طرح اللہ سے ناراض ہو جاتے ہیں اس فرد سے، اس عورت سے، یہ بھی اپنی جگہ مسلم، لیکن دنیاوی اعتبار سے بھی بندے پہ وبال کرتا ہے۔ غور کریں حدیث کے جملے کیا ہیں؟ فرمایا زنا ایک ایسی لعنت ہے جو زانی کو غربت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اصحاب رسول نے یہ عیاشی بڑے بڑے ان کی دولت کو تباہ و برباد کر دیتی ہے، جو اس عیاشی میں پڑ جائے کیا فرمایا جا رہا ہے حدیث میں؟ اس کی دولت مال جائیداد سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ قبر و آخرت تو ویسے ہی برباد ہے نا، دنیا کے اعتبار سے بھی اس کی دولت کو کافی کیا پہنچتا ہے؟ نقصان پہنچتا ہے، جو اس عیاشی میں پڑ جائے۔ خصوصاً رسول اللہ نے فرمایا زنا ایک ایسا فعل کبیرہ ہے جس کی وجہ سے تیری معیشت پہ کافی اثر پڑتا ہے، تیری معیشت پہ کافی اثر پڑتا ہے، اور تجھے یہ نہ دنیا کا چھوڑے گا وبال اس کا، نہ قبر و آخرت کا چھوڑے گا، یہ ایسا سنگین جرم ہے۔ رسول کہنا فخر موجودات رؤوف رحیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جہنم ایک وادی ہے، جہنم ایک فرمایا مثل تنور کے ہے۔ کس طرح کی ہے مثل؟ تو یاد رکھیں جس طرح آپ کی زبان میں تنور کو تنور ہی کہتے ہیں، عربی میں بھی اس کو تنور ہی کہا جاتا ہے۔ وفارت تنور قرآن میں بھی آیا مقالہ جناب حضرت نوح علیہ السلام کے واقعات میں قرآن کے اندر یہ مسئلہ موجود۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ السلام فرمایا جہنم میں ایک وادی ہے مثل تنور کی،
किस तरह होती है शक्ल सूरत के ऊपर से टांग और पीछे से खुला हो जाता है, वसी हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैंने मिराज की रात ऐसी बातें को देखा, अगली जानिब से टांग और पिछले जानिब से वो कुशादा थी, उसमें नंगे मर्द और नंगी औरतों को अल्लाह सजा दे रहा था। वहां जिनको डाला गया उनकी हालत क्या थी? जिस्म पे कोई लिबास नहीं था, न मर्दों पे और न ही फरमाया मर्द भी थे औरतें भी थी। फिर खुद फरमा दिया ये वो थे जो दुनिया में जिना किया करते थे, ये वो थे जो दुनिया में जिना किया करते थे। रसूल खैरात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमर रिजाल व निसा अल-औरातुल्लज़ीना हुम फी मिस्ली बिनाइ तनूर फइन्नहुम ज़िना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया उनको मैंने ऐसी वादी में देखा, मर्द भी नंगे थे और औरतें भी। फरमाया वजह क्या थी? क्योंकि वो दुनिया में ज़िना के मर्ज़ में मुब्तला हो गए थे, ज़िना के संगीन जुर्म का इर्तिकाब किया करते थे। रसूल कहना फखरे मौजूदात मालिक मुख्तार आका गए तर नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, गौर करें, क़ाल नबी अलैहिस्सलाम मन ज़िना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन ज़िना, जिस शख्स ने भी ज़िना किया, मन ज़िना जिस शख्स ने भी क्या किया? ज़िना किया। अब शारिबल खमरा, या फरमाया उसने शराब पिया, और शारिबल खम्र, या किसी शख्स ने क्या पिया? तो ऐसे इसमें दो तरह के गुनाहों का जिक्र आ गया। एक फरमाया मन ज़ना और शारिबल खमरा, जिस शख्स ने फरमाया मेरी उम्मत में से माज़अल्लाह ज़िना किया और शारिबल खमरा, या क्या पिया? शराब पिया। सुनिए आका करीम क्या फरमाते उसके लिए, फरमाया नाज़ा अल्लाहु मिनहुल ईमान, जब कोई शराब पीता है या ज़िना करता है, नाज़ा अल्लाहु मिनहुल ईमान, अल्लाह उससे ईमान को खींच लेता है, अल्लाह उस बंदे से ईमान को सल्ब कर लेता है। किस बंदे की बात हो रही है? एक वो जो ज़ानी हो, खा मर्द है या औरत है, दूसरा वो जो शराबी हो, खा मर्द है या, और हाँ एक शर्त है, ये मिसाल है मुसलमानों का, ये जो मिसाल दिया जा रहा है ये किन लोगों का है? मुसलमानों के लिए ये बात है। जो गैर मुस्लिम है उसकी मर्जी जो चाहे करे, उसने तो वैसे ही जहन्नम में जाना है, उसका कोई निसाब जो कुरान हदीस में आया ये सिर्फ मुसलमानों के लिए आया है। हाँ अगर वो इस निसाब में दाखिल होना चाहते तो बड़ा आसान तरीका है, मुस्तफा करीम को अल्लाह का सच्चा रसूल और नबी माने, इस्लाम में दाखिल हो जाए, अब ये सारा निसाब उसकी तरफ चला जाएगा, क्योंकि वो भी क्या हो गया? आप मुसलमान। जब तक कोई काफिर है उससे कोई अमल ताल्लुक रखता, अमल का ताल्लुक ये करना है या नहीं करना, इसके लिए शर्त है कि बंदा मुसलमान हो। बंदा क्या हो? अब बंदा गौर करे। मैं एक अपने भाइयों से सवाल करना चाहता हूँ, अल्लाह पाक ने हमें बहुत बड़ी बड़ी नेमतें अता की है, की है नहीं? इतनी की है कि हम उनको शुमार भी, बंदा कम से कम कहीं न जाए, अपने जिस्म पे ही निगाह लगाए। गौर करें ना, हम कल को क्या थे और उस रब ने अपनी कुदरत कामला से हमें क्या बना दिया, बस इतना काफी है गौर करने वाले के लिए। थे क्या और बना कितना हसीन और जमील दिया। थे वो चीज कि कपड़ों बुला जाए तो नमाज ना हो, कपड़ों बुला जाए कि हमारी असर है जिससे हमें तखलीक किया गया। खुद कुरान तो कह रहा है लक़द ख़लक़नल इंसान मिन नुत्फ़ा फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, सूरह अन-नाल शरीफ में हमने इसको नुत्फे से ही तो पैदा किया है। वो पानी नजस होता है, वो पानी फरमाया फ़इज़ा हुवा ख़सीमुम मुबीन, इसलिए जब जवान होता है तो झगड़ालू हो जाता है, फिर हमारी इबादत से रूगरदारियां करता है, फिर मेरी नाफरमानियां करता है, कभी अपनी असल पे जाए तो कभी अपने रब की नाफरमानी के बारे में सोचे भी ना।
चेंज आए कि जिंदगी बीत गई, कई कई साल गुजर गए, अल्लाह की नाफरमानी में जा रहा है, लेकिन इसको कभी हया ना आई, कभी शर्म ना आई कि जिस रब ने मुझे कहां से कहां तक पहुंचा दिया, जिस रब की मैं नेमतें खाऊं, जिस रब की नेमतें पीऊं, उसी रब की मैं नाफरमानी करूं, ये कहां का इंसाफ है? कम से कम इंसान अपने अकल से ही पूछ ले कि जिसने हमें इतना कुछ बना दिया, फिर खाने पीने की सारी नेमतें मुसलमान का अकीदा कौन अता कर रहा है? जाती तौर पे अल्लाह देने वाला है। आगे और बात है, तकसीम करने में ड्यूटियां लगा रखी हैं, कहीं फरिश्ते देते हैं, कहीं कोई और निजाम है, लेकिन जाती तौर पे सारे खजाने अल्लाह के हैं, सारे खजाने। रिज़्क़ तो वही देता है ना, पहुंचाने में बदले जिसको मर्जी किसी के लिए सबब और जरिया बना दे, देने वाला वो खालिक के नाम यज़ाद है, क्योंकि खुद बारह की पहली आयत में जहां से शुरू होता है इरशाद फरमाया, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाहु रिज़्क़ुहा व यअलमु मुस्तक़र्रहा। फरमाया जमीन पे जितनी भी जानदार है, जितने भी फरमाया सब का रिज़्क़ अल्लाह ने अपने ज़िम्मे लगा रखा है, अपने फजल और करम से, अपने फजल और वो मजबूर नहीं है कि हमें वो लाजमी रिज़्क़ दे, वो मजबूर, हाँ उसका करम है कि अपने बंदों को रिज़्क़ अता कर देता है, अपने फजल से देता है। अब गौर करें कि जिसकी मैं नेमतें खाऊं, जिसकी नेमतों, जिसकी कुदरत की वजह से मैं इंसान, मैं क्या हूं? चाहता तो कोई हैवानात की कितनी अक़साम है, किसी में बना देता तो उसका कुछ बिगाड़ सकते थे, बना देता तो बहुत पीछे की बात है। अभी अगर किसी इंसान को किसी परिंदे में मसा कर दे, उससे कोई पूछने वाला है? अपने रब का शुक्रिया अदा करें। और शुक्रिया क्या है? ये कहना कि यार तेरा शुक्र इंसान बनाया, हरगिज़ नहीं। कुरान और सुन्नत की रोशनी में रब का शुक्र ये है, जिस तरह जिंदगी गुजारने का उसने तरीका दिया है शरीयत में, उसी तरह जिंदगी गुजारिए कि आपने अल्लाह का शुक्र अपनी ताकत के एतबार से पूरा कर दिया है। कमा हक़्क़ुहु तो कोई भी नहीं कर सकता उसका शुक्रिया तो अदा है। हाँ, जो हमारे अंदर रिश्तेदार हैं, तो यहाँ गौर करें जिस हदीस पे हम कलाम कर रहे थे, फरमाया जब कोई शख्स ज़िना करता है या क्या पीता है, अल्लाह उससे क्या खींच लेता है? मैं आपसे पूछ रहा था कि अल्लाह ने बहुत सारी नेमतें दी, लेकिन सबसे कीमती नेमत क्या है? ईमान। कह दीजिए, ईमान से बड़ी नेमत हमारे पास और कोई। तो अब गौर करें, जो सबसे मुस्लिम की कीमती दौलत है वो है ईमान। वो क्या है? ईमान है। शराब और ज़िना के जुर्म की वजह से रसूलुल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह के ईमान की दौलत खींच लेता है उस बंदे से जो ज़िना करे और जो क्या पिए, शराब पिए। गौर करें, शराबी से अल्लाह ईमान खींच लेता है और ज़ानी से अल्लाह ईमान को आगे ईमान हो जा। अब कोई बंदा गौर करे, इस जुर्म की वजह से मेरा कितना कीमती नुकसान हो रहा है, कितना कीमती खजाना मुझसे छीना जाएगा अगर मैं ज़िना में, माज़अल्लाह या शराब में मुब्तला हो गया। क्योंकि रसूलुल्लाह का फरमान है इसके खिलाफ तो हो सकता। फिर मेरे आका करीम ने मिसाल देके समझाया। जब फरमाया ज़ानी का अल्लाह ईमान सब कर लेता है और शराबी का अल्लाह ईमान खींच लेता है, फिर बकायदा तौर पे खारिज में एक मिसाल दी ताकि मेरे गुलामों को अच्छे तरीके से बात समझ आ रहा है। अपने गुलामों को कितना शफीक है आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतना ही काफी था। लेकिन साथ एक मिसाल दी जो मैं अभी पढ़ने चला हूँ, देखना मसला आप भी आपको समझ आ गया, लेकिन जब मिसाल आएगी मजीद मसले की वजाहत हो जाएगी। मेरे आका करीम ने फरमाया अल्लाह खींच लेता है ज़ानी से ईमान, अल्लाह खींच लेता है शराबी से। किस तरह? फरमाया कमा यखलउल इंसानु अल-कमीसा मिन रासिही। फरमाया जिस तरह तुम में से कोई शख्स अपने जिस्म से कमीज को उतार ले, अपने जिस्म से कमीज को उतार ले।
فرمایا یہ تو تیری سمجھ میں آ رہا ہے نا، ابھی میرے جسم پر قمیض باقی ہے۔ فرمایا جس طرح کوئی شخص اپنے جسم سے قمیض کو اتار کے سائڈ پہ رکھ لے تو پیچھے خالی جسم رہ جائے گا۔ فرمایا اسی طرح جب کوئی شرابی شراب پیتا ہے، جب کوئی زانی زنا کرتا ہے، جس طرح اس بندے کا جسم اپنی قمیض کو اتارنے کے بعد ننگا رہ گیا، فرمایا اللہ اس کا امام اسی طرح کھینچ لیتا ہے، اس کا قلب ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ غور کریں کس قدر سخت وعید عطا فرمائی۔ یہ عطا بھی اسی لیے فرمائی ہے کہ نگاہ نبوت سے آپ دیکھ رہے تھے، جیسے پیچھے حدیث گزری کہ مجھے اپنی امت کے جوانوں پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے، فرمایا وہ زنا کا گناہ ہے، یہ زنا میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ ابھی حدیث گزری ہے تھوڑے لمحے پہلے۔ حالانکہ اس وقت زنا اتنا عام تھا، آج سے 1433 سال پہلے کی بات ہے۔ زنا کو عام ہوئے تو 50 60 100 سال گزرے ہوں گے۔ آپ نگاہ نبوت کا فیضان دیکھیں کہ 1400 سال پہلے بیٹھ کے تو 1400 سال بعد میں کام ہونا تھا، اس کو نگاہ نبوت سے ملاحظہ فرما دیا اور اپنی امت کے غلاموں کو، اپنے ماننے والوں کو اس کے متعلق خبر بھی عطا فرما دی۔ فرمایا یہ ہونے والا ہے، مجھے اس کا بڑا خوف ہے۔ تبھی تو ساتھ پھر اس زنا اور شراب کی سزاؤں کا ذکر کر دیا کہ اگر کرو گے تو رابط کا یوں پیش آئے گا، رابط پھر مرنے کے بعد یوں پیش آئے گا۔ رسول کائنات فخر موجودات رؤوف الرحیم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا عابد۔ یہاں حدیث میں عابد کی جو تعریف کی گئی وہ یہ ہے جو دن رات اپنے دنیاوی معاملات کو چھوڑ کر صرف اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ جائے، یہاں وہ عابد مراد ہے۔ دن کو روزے، رات کو قیام، بس اللہ اللہ ہی کی صدائیں۔ فرمایا آقا کریم نے کتنے بس اس نے عبادت خانے میں جو اس وقت ان کا تھا، بنی اسرائیل کے بندے کا، جس کو امام منذری نے الترغیب والترہیب کے اندر ذکر کیا، اس کو کیا فرماتا ہے آقا کریم کہ اس شخص نے 60 سال تک الگ تھلگ بیٹھ کے کیا کی؟ غور کرے نا، 60 سال کی عمر کا حصہ کتنا لمبا ہوتا ہے، اس نے 60 سال ایک کمرے میں بیٹھ کے اللہ کی عبادت پہ گزار دی ہے۔ کتنا بڑا عبادت گزار ہوگا۔ اس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ اس وقت حالت یہ رہ گئی ہے کہ 24 گھنٹوں میں 5 مرتبہ نماز پڑھنے کی مسلمانوں کو فرصت ملتی، اکثریت کی بات ہے جن پہ اللہ کا کرم ہے، وہ دنیا کی ہر مشغولیت کو چھوڑ کر نماز کا ٹائم رب کی بارگاہ میں جھک جاتے ہیں۔ وہ بڑے خوش نصیب لوگ ہیں، وہ بڑے ہی اللہ کی بارگاہ میں مقبول لوگ ہیں جو بقایا شریعت کا لحاظ رکھتے ہوئے 5 وقت کی نماز کے لیے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ بڑے خوش نصیب ہیں اس زمانے میں۔ اور اس بندے نے کتنی کی؟ دن بھی اور رات بھی، کیونکہ رسول اللہ فرمانے وہ بہت بڑا عابد تھا۔ فرماتے ہیں کہ ایک دن 60 سال بیت گئے عبادت میں، بارش ہوئی۔ کیا ہوئی؟ غور کرتے جانا باتوں پر جو آقا کریم نے امت کے ہر فرد کو بالخصوص نوجوانوں کو سمجھائیں، کیونکہ زنا اور شراب کا زیادہ معاملہ نوجوانی میں ہوتا ہے۔ کیا فرمایا کہ وہ کتنے سال عبادت کرتا رہا؟ ایک دن فرمایا بارش ہوئی، اس نے اپنے عبادت والے کمرے سے باہر جا کر تو موسم بڑا پیارا تھا، موسم بڑا، بارش کے بعد میرے آقا کریم نے فرمایا جو حدیث کے اندر الفاظ ہے، جس طرح وہ دیکھتا اس کو ہریالی اور سبزہ ہی نظر آیا، تو اس کے دل میں خیال اٹھا اتنے عرصے سے ہم اندر بیٹھے ہیں، چلو آج باہر کی زمین کی کوئی سیر و سیاحت ہو جائے۔ میرے آقا نے فرمایا وہ باہر نکل پڑا، وہ شخص باہر نکل پڑا۔ ہوتا کیا ہے جب وہ باہر نکلتا ہے، میرے آقا کریم نے فرمایا لاقیتہ امرأۃ، لاقیتہ
इमरातुन, किसी औरत से उसकी मुलाकात हो जाती है, बाहर निकलने के आलम में उस आबिद की किसी औरत से कितने अरसा इबादत करके निकला है आज बाहर, गौर करना। फरमाया फलम यज़ल युकल्लिमुहा व तुकल्लिमुहु, निकला क्या, औरत से मुलाकात क्या हुई कि उससे कलाम करना इसने शुरू किया और औरत ने इस आबिद से कलाम करना। फरमाया चलता रहा कलाम, चलता रहा कलाम, आखिर में नतीजा इस कलाम का ये आया कि ये गुनाह पे तुल गए। ये दोनों चाहे अजनबी औरत के साथ बीवी ना हो बंदे की, कोई बंदा इस गुनाह पे तुल जाए तो वो ज़िना ही बनेगा ना। फरमाया वो इस बेहयाई पे तुल गए, हत्ता कि उस 60 साला आबिद ने उस औरत की इज्जत को लूटा और ज़िना किया उसके साथ। फिर फरमाया अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि वो फौरन कुछ देर बाद मर गया। कुछ देर बाद अब अगली बात पे गौर करना है, खुसूसन वो भाई, वो मेरे नौजवान भाई जिनको शैतान ने इस गंदे ख्याल में डाल दिया है, कोई नहीं अभी तो जवान है, बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे, कोई नहीं अभी तो हम जवान है, बहुत सारी उम्र पड़ी है नेकियां कमाने के लिए। मेरे भाई, ये शैतान का धोखा होता है मुस्लिम के लिए, कभी भी इस शैतान के इस जाल में मत फंसना, वरना ऐसा अफसोस होगा कि जिसका फिर कोई इलाज मुमकिन ही नहीं रहेगा। इसलिए ये अपनी उम्मत को इरशाद फरमाया, कितनी साल का इबादत करने वाला था ये, बाहर निकला ज़िना हो गया इससे, अब मौत आ गई। मेरे आका करीम ने फरमाया फरिश्तों को हुक्म हुआ इसके नामा अमाल का वजन किया जाए, इसके नामा अमाल का। फहुसिनत इबादत, इबादत 60 साल, एक पलड़े में उसकी 60 साल इबादत को डाल दिया गया। एक पलड़े में उसकी 60 साल इबादत को मेरे आका करीम ने फरमाया, दूसरे में बेतिल का ज़रिया, उस ज़िना वाले जुर्म को डाल दिया गया। तो मेरे और आप सब के आका करीम ने फरमाया 60 साल की इबादत से उसका ज़िना का एक मर्तबा गुनाह करना 60 साल की इबादत पर वज़नी हो गया। 60 साल की इबादत पे क्या हो गया, वज़नी हो गया। और आपको पता है जिसके गुनाहों का पलड़ा वज़नी हो जाए वो तबाह बर्बाद हो गया, वो तबाह बर्बाद हो गया। अब गौर करें कि ये कितना सख्त जुर्म है ज़िना। एक जानिब 60 साल की इबादत थी इस फर्द की, दूसरी जानिब फकत एक मर्तबा इसने ज़िना किया। मेरे आका करीम ने फरमाया इसके ज़िना का गुनाह 60 साल की इबादत को खत्म करना है। भाइयों, हमारी तो जिंदगी बहुत छोटी छोटी है, इतनी लंबी उम्रें नहीं है जो बनी इसराइल में होती थी, उनकी बनिस्बत हमारी उम्रें बहुत छोटी हैं। खुदा अपने रब का खौफ करें, अपने रब से डर जाइए, अपनी औलाद पे कड़ी निगाह रखें, यह भी आपकी जिम्मेदारी है। स्कूल जो 12 बजे छुट्टी होती है वो घर 3 बजे क्यों आया है, उससे पूछे। अकेडमी से 6 बजे छुट्टी होती है और रात 8 बजे क्यों आ रहा है, उस पर निगाह रखना आपकी जिम्मेदारी है। यही वो बातें हैं जो बच्चों को बुराइयों की तरफ ले जाती हैं। जब घर वाले अपनी औलाद पर निगाह रखना छोड़ देते हैं, क्योंकि उनकी उम्र में अभी वो मनका नहीं होता, शैतान उन पे हैवी हो जाता है और उनको जो कैबिनेट, जो उनको माहौल मिलता है वो इंतहाई बुरा होता है। उस माहौल के असर में आकर वो भी बुराइयों में मुब्तला हो जाते हैं। अगर वालिदैन अपनी औलाद पे कड़ी निगाह रखे, इस वक्त इस जमाने में भी आप अपनी औलाद को
اس طرح کے گندے گناہوں اور گندے کاموں سے بچا سکتے ہیں۔ میری جو بیٹی ہے چلو کبھی کبھار ہر روز اس سے کبھی کبھار موبائل دے لیا، بیٹی مجھے اپنا موبائل دکھانا ہے، میں اس کا باپ ہوں گا، اس کا کوئی نوکر تو نہیں ہوں کہ میں اس سے کہتا ہوں اس کو چیک کرے اس میں کیا ہے، اس میں کیا کچھ موجود ہے، اس کے آنے والے نمبروں پہ غور کریں، اس کے فیڈ نمبروں پہ غور کریں، آخر یہ نمبر جو ہے یہ کس کا ہے، یہ جو میسج ہے یہ کس کا ہے۔ کوئی بھائی وہ کہے کہ وہ تو ختم بھی کیے جا سکتے ہیں، میں مانتا ہوں مجھے پتا بھی ہے، لیکن کسی وقت اچانک کی بات عرض کر رہا ہوں نا، کہ اس کے ساتھ پہلے یہ ڈیسائیڈ تھوڑی ہوا ہے کہ فلاں بات میں نے چیک کرنا ہے، کسی وقت آتے جاتے بیٹی اپنا موبائل دینا ہوگا ذرا۔ یہ بچی کی اصلاح کے لیے اس وقت اہم ترین نکتہ ہے۔ اس موبائل اور میڈیا نے ہمارے نوجوان طبقے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اگرچہ موبائل ذاتی طور پہ بری چیز نہیں ہے، اس کا استعمال برا بھی ہو سکتا ہے، اچھا بھی ہو سکتا ہے۔ موبائل خود کوئی بری چیز تو آپ انٹرنیٹ کو بھی نہیں کہہ سکتے ذاتی طور پہ، کیونکہ جہاں انٹرنیٹ پہ فحاشیاں ہیں، بے حیائیاں ہیں، وہیں اچھائیاں بھی تو موجود ہیں۔ استعمال کی بات ہے، انٹرنیٹ کو بھی ہم برا کہہ سکتے بات استعمال کی ہے۔ چلو ایک سادہ سی مثال ہے، گھر میں سبزی کاٹنے کے لیے کیا ہوتی ہے؟ اب یہ چھری گندی چیز ہے، اچھی ہے، روزانہ ہمارے کھانے پینے کی چیزیں اس سے کاٹی جاتی ہیں، لیکن اگر اسی کو کوئی اٹھا کے کسی بھائی کی گردن پر رکھ کے اس کو کاٹ ڈالے تو کیا کہیں گے؟ چھری غلط ہے، یہی کہیں گے کہ استعمال اس کا غلط کیا گیا ہے، یہی کہیں گے نا۔ تو یہی ساری چیزوں کی مثالیں ہیں، سوائے ان کے جو فی نفس ہی حرام ہے، مثلا شراب ہے، اب یہ فی نفس ہی حرام ہے، یہ علاج کے طور پہ بھی اسلام نے اس کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سا ڈاکٹر ہے جو کہ جی معاذ اللہ شراب میں شفا ہے؟ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام فرمائے شراب میں بیماریاں ہیں، وہ کون سا اندھا ڈاکٹر ہوگا جو یہ کہے کہ شراب میں شفا ہے؟ جو فی نفس ہی حرام ہے وہ حرام ہی ہے۔ اب غور کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر، کہاں رہی اس بندے کی 60 سالہ اور کہاں رہا ایک زنا کا گناہ؟ فرمایا 60 سال کی عبادت کو ایک گناہ لے ڈوبا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کو امام مسلم اور امام نسائی نے روایت کیا ہے، ان ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامہ۔ فرمایا 3 طبقے کے ایسے لوگ ہوں گے، 3 طرح کے ایسے گروہ ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے۔ اب غور کریں، محشر کے دن جن کی طرف اللہ کی نظر رحمت نہ ہو ان کے پلے کچھ بچا، تباہ ہو گئے اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہم۔ تو حضور کیا فرما رہے ہیں؟ 3 ایسے ہیں کہ قیامت کے دن بھی اللہ پاک ان کی طرف نظر رحمت، یہاں کوئی 3 کی ہی تخصیص نہیں ہے، اس حدیث میں 3 ایسے ہیں، کئی حدیثیں ایسے ہیں جن میں فرمایا 4 ایسے ہیں۔ یہ کوئی حصر حقیقی نہیں ہے کہ بس یہ 3 ہی ہوں گے، ہاں اس حدیث میں ان 3 کا ذکر ہے۔ اس حدیث میں نمبر 1 فرمایا قیامت کے دن اللہ جن کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا، جن کے ساتھ کلام بھی نہیں کرے گا، جن کو اللہ پاک بھی نہیں کرے گا، نہ نظر رحمت ہے، نہ اللہ کا کلام ہے، اور نہ اللہ ان کو گناہوں سے۔ ان میں سے پہلا فرد شیخ زان، فرمایا ایسا زانی کہ جس کی عمر بھی اوپر ہو گئی جوانی سے، اب بھی وہ زنا میں لگا ہوا ہے۔ زنا تو ہر عمر میں زنا ہے، زنا تو ہر عمر میں زنا ہے۔ فرمایا اس زانی سے جو دنیا میں زنا کرتا رہا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت
زانی شخص کے ساتھ اللہ قیامت کے دن کلام، زانی شخص کو اللہ قیامت کے دن گناہوں سے پاک، یہ پہلا فرد۔ اس حدیث میں فرمایا جو دوسرا فرد ہے وَمَلْكٌ كَذَّابٌ، اور ایسا بادشاہ جو جھوٹ بولتا ہو، ایسا بادشاہ جو، حالانکہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے ہر مسلمان کے حق میں، لیکن ان لوگوں کو خاص کر دیا کہ تو پورے ملک کا حکمران ہے، تجھے کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی؟ اگرچہ جھوٹ تو جھوٹ ہی ہے، خواہ کوئی بھی بولے۔ فرمایا اس کو بھی اللہ نہ اس کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے کلام کرے گا، اور نہ ہی گناہوں سے۔ نمبر 3 فرمایا وَآئِلُ الْمُسْتَقْبِرِ، وہ بندہ جو ظاہری طور پر دنیاوی مار بھی نہیں رکھتا پھر بھی تکبر کرتا ہے، پھر بھی تکبر ہی ہے۔ ان حدیثوں کا کوئی یہ مطلب نہ لے کہ شاید بوڑھے زانی کے لیے یہ حکم ہے، نوجوان کے لیے نہیں۔ ان کو خاص اسی لیے کیا کہ یہ ایسی حالت ہے کہ ان کو اس کام کی حاجت کسی طرح بھی سمجھ میں آتی، باقی گناہ یہ گناہ ہی ہے، کوئی بھی کر لے۔ تکبر ہی ہے، امیر کرے تب بھی تباہ و برباد ہو جائے گا، غریب کرے تب بھی تباہ و برباد ہو جائے گا۔ کیونکہ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا تکبر عزازیل راہ مت بزندان لعنت گرفتار کر۔ شیطان کا جو پہلا نام ہے وہ عزازیل ہے۔ کیا ہے؟ فرمایا تکبر عزازیل راہ کر، یہ وہ تکبر ہے جس نے عزازیل یعنی شیطان کو ذلیل و رسوا کیا، شیطان کو ذلیل و بزندان لعنت گرفتار کر۔ لعنت کے زندان میں، لعنت کے قید خانے میں شیطان کو جس چیز نے مبتلا کیا وہ کیا ہے؟ تکبر۔ اونچی بولے وہ کیا ہے؟ کیونکہ جب اللہ پاک نے فرمایا آدم علیہ السلام کی تعظیم کر، ادب کر، احترام کر، تو قرآن کہہ رہا ہے ابا واستکبر، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا، انکار کیا۔ اور اسی کا ترجمہ شیخ سعدی نے فارسی زبان میں یوں کیا کہ عزازیل یعنی شیطان کی تباہی کا جو نیچے بنا وہ کیا بنا؟ اونچی بول رہے ہیں۔ اور شیطان میں جو رب کی لعنت آئی اور قیامت تک مسلمان لعنت کریں گے، یہ کس وجہ سے آئی؟ اونچی بول رہے ہیں۔ پتہ چلا تکبر بہت گندا گناہ ہے۔ سادہ لفظوں میں آپ کو آخری بات عرض کروں، انسان کا کام یہ ہونا چاہیے جو مسلمان ہے، دن ہو یا رات ہو، اکیلا ہو یا محفل میں ہو، جنت و خلوت یکساں، ہر حال میں اپنے رب اور رسول کے دیے ہوئے شریعت کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ ہے مسلمان کا کام۔ جب تک اس کی سانسیں باقی ہیں، جب تک اس کی سانسیں باقی ہیں تو اس کو کس طرح زندگی گزارنی ہے؟ جو شریعت نے اس کو زندگی گزارنے کا کیا دیا ہے؟ حساب اور طریقہ دیا ہے اور حکم دیا ہے۔ مسلمان کا شیوا یہی ہے کہ وہ کبھی بھی ایسا کام نہیں کرے گا جس کی وجہ سے اس سے اللہ ناراض ہو جائے یا اللہ کا رسول معاذ اللہ اس سے ناراض ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بندے کے لیے ایک بربادی اور تباہی ہے کہ ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اللہ رسول کیا ہو جائے۔ اللہ جل مجدہ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب کو ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ خود بھی راضی ہوتا ہے، اس کا محبوب بھی راضی ہو جاتا ہے۔